کا پیٹ نہیں بھرے؟ نہیں، انسان بنو اور انسان دوسروں کو بننے دو۔ زور سے بولو، زور سے سنو، کیوں آتے ہیں زلزلے؟ یہی سوال کیا گیا تھا مجدد الفسانی سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ سے۔ زور سے بولو۔ میں آج اکثر تقریروں میں یہ بات بتا رہا ہوں مجدد الفسانی کی، ضرورت ہے میں اس لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سن لو، 3 وجہوں کے تحت زلزلے آتے ہیں۔ 3 کتنی؟ نمبر 1، جب زمین پر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ فرید آباد والوں 3.5 سال سے تقریباً ملک اور بیرون ملک قرآن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 2.5 سال سے تمہارے ملک میں قرآن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مگر قرآن کو ٹارگٹ کرنے والوں کو میں ٹارگٹ کرتا ہوں ایک جملہ بول کر، کاغذ پر لکھا قرآن تو طاقت میں ہے جلا دے، کاغذ پر لکھا قرآن تو طاقت میں ہے دریا میں ڈال دے، کاغذ پر لکھا قرآن تو طاقت میں ہے ہوا میں اڑا دے، کاغذ پر لکھا قرآن تو فل فارم میں ہے اپنے ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف پھینک دے، تو جانے یا یہ تیرا عمل ہے۔ مگر یاد رکھ، جو قرآن نبی کے سر پر نازل ہوا ہے، خدا کی قسم یہ قرآن جسے پھینک کے تو مٹانا چاہتا ہے، یہ دریا میں پھینک کے، یہ آگ میں پھینک کر ختم نہیں ہوگا جب تک یہ مدرسے سلامت ہے، یہ لوگ پڑھانے والے سلامت ہیں۔ تو ایک قرآن کو دریا میں ڈالے گا، اسحاق العلوم سے سینکڑوں قرآن والے اٹھ کر میدان میں حاضر ہو گئے۔ تمہارے گھر میں قرآن رکھا، کیا تجھے پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے؟ تیرے گھر میں قرآن رکھا، کیا تیری بیٹی نے کبھی اٹھا کے پڑھا؟ تیری بہن نے، تیری بہو نے؟ کبھی تو نے بیوی سے کہا ناشتہ بعد میں ہوگا، پہلے قرآن پڑھ؟ اور جھانک اپنے سینے میں کہاں چلا گیا تھا؟ غوث اعظم سے شخص نے کہا حضور گھر میں برکت نہیں ہے۔ غوث پاک بولے سچ بول، قرآن کب سے نہیں پڑھا؟ کہا حضور یہ کمی ہے، کہا جا کے قرآن پڑھ پھر مجھے بتا۔ 3 دن تک خود بھی پڑھا، عورتوں سے پڑھوایا، 4تھے دن خود سے پاک کے قدموں میں گر کے بولا کرم ہو گیا سرکار۔ کہا کیا؟ بولے کمانے نہیں گیا، چھما چھم اللہ کی رحمت کی گھر میں برسات ہو رہی۔ زور سے، زور سے، دل سے بولو، دل سے۔ یہ قرآن ہے، قرآن گھر کی سجاوٹ کے لیے نہیں، اس کی رونق کے لیے خدا نے تجھے سینہ عطا کیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا دے، قرآن کو الماری کی سجاوٹ اور بناوٹ مت بنا، اس قرآن کو دل میں اتار۔ تیری بیوی گھر میں فریج واشنگ مشین پر روز صفائی کرتی ہے، کبھی قرآن کا جزدان بھی صاف کرتے دیکھا ہے اسے؟ کبھی قرآن اٹھا کے چومتا دیکھا ہے اسے؟ کبھی قرآن اٹھا کے سینے سے لگا سے دیکھا ہے تجھے؟ اور تو بھی اتنا بڑا ہے، تجھے کبھی یہ توفیق نہ ہوئی جو پیٹ اپنی بیوی کو ڈانٹ کر کہہ دے کھانا بعد میں ہوگا، پہلے آج گھر میں قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ۔ ایسے بنو نا۔ پھر کہتے ہو کہ میاں آج فلاں جگہ قرآن کی توہین ہو گئی، وہاں ہو گئی، وہاں ہو گئی، چلو ہم آج روڈ شو کریں گے، مومورنڈم ڈی ایم صاحب کو دیں گے، جا کے ہم دھرنا دیں گے، پردرشن کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ادھر چوکھا، ادھر ہیٹ، ادھر جھگڑا، ادھر فساد۔ خبردار، اگر کبھی روڈ شو کیا، پردرشن کیا یا کسی کو میمورنڈم دیا، کوئی نہیں ہے جو تیرا میمورنڈم دیکھ لے اس زمانے میں۔ ہاں یہ بات۔ اگر تیری شکایت اور تیرے دل کے پدر کو کہیں سنا یا دیکھا جا سکتا ہے تو وہ بارگاہ صرف تیرے رب کی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں ہے تیری سننے والا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری سنوائی ہو تو مسجد میں آ کے سر جھکا کے
تیری درخواست رب کی بارگاہ میں قبول ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق بات ہے، بے شک جواب دیا. تو جب زلزلہ آتا ہے، جب قرآن کی توہین ہوتی ہے، بات سمجھے؟ اور سنو، یہ جو آج بچے فارغ ہو رہے ہیں چار، واہ ارے سبحان اللہ بولو بھائی. سبحان اللہ. اور بہت مبارک ہو بھائی مولانا محمد اعظم صاحب. جی ایک بچہ عالم ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور 3 بچے حافظ قرآن. سبحان اللہ. مولانا توصیف صاحب جو یہاں کے خطیب و امام، واہ سبحان اللہ. بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں آپ لوگ دونوں. جی بے شک بہت محنت کرتے ہاں سن لو، ہیں. جی لاجواب کام ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے اسلام میں جو تھوڑی بہت چمک باقی ہے وہ انہی مدرسوں سے ہے. ہائے 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 حق بات ہے. ہاں. جی جی اور امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور آپ مدرسوں پہ توجہ بہت دیتے، 1000 بچے پڑھتے تھے امام اعظم کے مدرسے میں. تو امام اعظم نے وصیت فرمائی تھی، امام محمد کو کہا بیٹے میرے بعد مدرسے کا خیال رکھنا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں اسلام اگر باقی رہے گا تو انہی مدرسوں سے رہے گا. بے شک سبحان اللہ. زور سے بولو، سب زور سے. ایسے رہے گا بولو. مدرسوں سے آج ان مدرسوں پہ نظر نہیں ہے تمہاری، ہائے ہائے. اور قرآن کو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. جی یہی قرآن ہے جس کی عظمت کو بچانے کربلا کی زمین پر سر دیا تھا امام حسین. یہی قرآن ہے جس کی خاطر اپنے آپ کو قید میں امام احمد بن حنبل نے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنو، جب قرآن کو کوئی ٹارگیٹ کرتا تو دل دکھتا ہے میرا، ہائے ہائے. آپ کا بھی دکھتا ہے، ہر ایمان والے کا دکھتا ہے، مگر صبر ہم اس لیے کر لیتے ہیں یہ کلام خدا کا ہے، حفاظت وہی کرے گا. بے شک بے شک. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہتا ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ہی رحم و کرم کا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سے بولو جس کی حفاظت رب کرے. ارے بولو بھیا، جس کی حفاظت پھر کیا اسے کوئی مٹا سکتا؟ امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک طاقت آئی تھی سامنے کہ ہم قرآن کا نام ہی بدل کے رکھیں گے. آپ کو بلایا امام احمد بن حنبل کو اور بڑی طاقت نے کہا تھا سامنے آ کر لکھو قرآن مخلوق ہے. بے شک بے شک. امام احمد بن حنبل بولے زبان بند کرو، قرآن اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. کہا لکھو مخلوق ہے، کہا نہیں اللہ کا کلام ہے. طاقت تھی. امام احمد بن حنبل کے ہتھکڑی ڈالی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، ہائے ہائے. گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا اللہ. اور گھسیٹ کر آپ کو قید میں لے گئے. سن لو فرید آباد والو جملہ، ایسے ہی نہیں ملا ہے اسلام تمہیں. ہائے. آپ تو پلا پلایا دین ملا نا ہمیں، اوہ. کچھ نہیں کرنا پڑ رہا تمہیں. سنو، کھینچ کر گھسیٹ کر امام احمد بن حنبل کو قید میں لے گئے اور قید میں ڈال کر لوگوں نے نہ بستر دیا، نہ چادر، سردی کے دن میں نہ کھانا نہ پانی، کچھ بھی نہیں، اکیلا چھوڑ دیا. جسم کا لبادہ بھی امام احمد بن حنبل کے پھاڑ دیا. جب لوگ قید میں ڈال کر دروازہ بند کرنے لگے تو امام احمد بن حنبل کا حلق سوکھ چکا تھا خشکی کی وجہ سے. آپ نے جملہ بولا رکو 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 رکو. لوگ بولے شاید اب یہ قرآن کو مخلوق لکھے گا. قریب آ گئے، قلم نکالا، کہا بولو کیا کہنا. کہا قلم اپنے پاس رکھو، میری ایک بات سن لو. کہا کیا؟ کہا بستر نہیں دیا غم نہیں، چادر نہیں دی غم نہیں، کھانا نہ دیا غم نہیں، کوئی سکون نہیں ہے میرے پاس غم نہیں، مگر قید میں رکھنے والوں ایک لوٹا مجھے پانی دے دو. لوگ بولے کیا تجھے پیاس لگی ہے کہ پانی کی ضرورت ہے؟ امام احمد بن حنبل بولے اللہ کی قسم پیاس کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں میں. کہا اور کہا سنو وضو ایک بار کرنے دو تاکہ وضو کر کے خدا کا قرآن پڑھ سکوں. اتنا جب کہا تو انہوں نے تبصرانہ انداز میں کہا سن ہم تجھے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں دیں گے. امام احمد بن حنبل بولے تو مت تو چلے جاؤ، بند کر دو دروازہ، مجھے بیٹھنے دو اور اندر کے عشق سے کمرے میں اجالا کرنے دو. کہا مطلب؟ کہا مت تو پانی، خدا کا شکر ہے میں جاہل نہیں عالم ہوں. ہائے ہائے. بے شک سبحان اللہ. اور سے
سبحان اللہ سبحان زور سے بولو خدا کا شکر ہے میں جاہل نہیں عالم ہوں کہا مطلب کہا سنو فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا مٹی پاک ہے بلکہ پاک کرنے والی ہے پانی نہ دو گے میں اسی زمین کی مٹی سے تیمم کر کر کے سجدے بھی کرتا رہوں گا اور خدا کا قرآن بھی پڑھتا تکبیر رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت قرآن عظمت قرآن جشن دستار بندی نعرہ تکبیر خدا کا قرآن بھی پڑھتا رہوں گا چلے گئے پڑھ کر کے لوگ وقت کے بعد وقت جانے کے بعد ایک عرصہ کے بعد لوگوں نے سوچا تڑپ تڑپ کے مر گیا ہوگا سنو مر گیا ہوگا کھولا دروازہ فرید آباد والوں جب دروازہ کھولا اور جب جھانک کر دیکھا تو مرنا تو بڑی بات واہ اونگ بھی نہیں تھی اونگ بھی نہیں تھی نیند بھی نہیں تھی واہ بے شک سستی بھی نہیں تھی زمین پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ہو اور پوری دنیا کو بتایا جا رہا تھا قرآن کسی انسان کا کلام ہوتا تو مٹ گیا ہوتا یہ کلام رب کا ہے اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا تکبیر رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت قرآن عظمت قرآن جشن دستار بندی سنو گریباں پکڑ کے گھسیٹ لی لے آیا قلم اٹھایا سامنے آ کر دلوں میں سوچا لوگوں نے اب تو ڈر گیا ہوگا اب تو جو کہیں گے وہ لکھے گا بے شک قلم دے کے کہا لکھ قرآن مخلوق ہے کہا آؤ لکھ دو خوش ہو گئے چہرے امام احمد بن حنبل اٹھے اور دیواروں پر لکھا قرآن اللہ کا کلام ہے واہ سبحان اللہ اور سے بولا سب قرآن سبحان اللہ کا کلام قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اپنی پیشانی پر لکھ کے بولے دیکھو قرآن اللہ کا کلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا جب کہا تو سامنے کھڑے لوگوں نے کہا امام احمد بن حنبل کہ سینے میں ڈر نہیں ہے کہا خدا کا خوف اتنا بھر لیا تھا کہ اب کسی کا خوف آ جائے میرے سینے میں جگہ نہیں بے شک جواب نہیں جملہ کے جواب ہزاروں لوگ جو قطار تھے سامنے بے ایمان عشق اور جرت اور جسارت دیکھی تو قدم پکڑ کے بولے کلمہ پڑھا لے پہلے زور سے بولو بھائی ہاتھ اٹھا کے بولو اتنا جب کہا کلمہ پڑھا تو لوگوں نے کہا کیوں پڑھ لیا کہا صرف اس لیے کہ جب اس کی ہمت کا یہ حال ہے اور کربلا کے حسین کی جواب نہیں مل رہے سنو قرآن پر آفتیں آ رہی ہیں آنے دو بے شک تم روڈ پہ مت نکلو جی سن لو غور سے جو جملے بول رہا ہوں جی نہیں پردرشن کرنا نہ کسی سے بھولنا نہ کسی پر انگلی اٹھانا اگر کوئی ہندو بھائی ہے جی اس کو ٹارگیٹ کرنا تمہارا کام نہیں ہے مخلوق خدا سمجھ کے اس سے بھی محبت کرو بے شک سبحان اللہ اسلام تو مذہب ہے جو جانور کو بھی ناجائز تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا حق بات ہے بالکل تمہارے نبی نے کہا تمہارے گھر میں اگر دودھ دینے والے جانور پلتے ہوں تو ان کے تھنوں سے صرف اتنا دودھ نکالو کہ صرف تیرا کام چل جائے اتنا دودھ مت نکال کہ اس جانور کا بچہ بن جائے اتنا دودھ نکال کہ تیرے بھی بچے کا پیٹ بھر جائے اور بچہ جانور کا بھی بچ جائے اور وہ بیمار نہ ہو سکے یہ اسلام ہے کہ اگر راہ میں کوئی ایسا درخت کھڑا ہے جس کے سائے نیچے لوگ راہ سفر کرنے والے بیٹھتے ہوں اس کی ٹہنیاں کاٹنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے سمجھ گئے آپ ارے اور تو اور اگر قبر پہ گھاس جم جائے ہری ہو جائے اس کو بھی مت کاٹو
وہ قبر والوں کو راحت دیتی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. مجھے بتاؤ جب ان کی قبروں سے گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں تو مردہ ہے لوگ ان کو تکلیف نہیں پہنچانے کی اجازت ہے تو پھر زندوں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت اسلام کہاں سے دے گا؟ اگر لوگ تمہیں لڑانا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پہ تھوک دو اور صرف اس چیز کو اپنے سامنے رکھو. کیا کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت نے؟ تم خدا کی مخلوق پر رحم کرو تمہارا رب تم پر رحم کرو. سبحان اللہ. اور سے بولو سبحان اللہ. اور دل سے بولو. اب رہا قرآن کا مسئلہ تو قرآن کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. بے شک. زور سے بولو بھائی زور سے. قرآن کا کچھ بگڑنے والا باقی رہے گا. قرآن بے شک. باقی رہے گا. اسلام باقی رہے گا. دین جب تک یہ مدرسے زندہ ہے جیسے اسحاق العلوم سبحان اللہ. تو زمین پر قرآن پڑھنے والوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جب زمین پر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو زلزلے. آتے. زور سے بولو سب. نمبر 2 جب سفید داڑھی والے کی زمین پر بے عزتی ہوتی ہے سفید داڑھی والی بزرگوں کی جی. تو زلزلے اپنے باپ کی عزت کر, دادا کی عزت کر, تایا کی عزت کر, چاچا کی عزت کر, پڑوسیوں کی عزت کر, یہاں تک کہ اگر بڑا بھائی ہے تو اس کو اپنے باپ کا درجہ دے. بے شک. سبحان اللہ. اور ایک جملہ سن لو, تمہارے نبی نے فرمایا اگر بستی میں کوئی سفید داڑھی والا مل جائے اور تم راستے سے گزرو کہ اس کو تم دیکھو وہ سامنے آ جائے تو اس کو بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھو اور 2-4 منٹ اس سے اچھی باتیں کرو اور اس کی خدمت کرو اور اس سے اتنی اچھی باتیں کرو تاکہ وہ محبت میں تمہارے سر پہ ہاتھ رکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سفید داڑھی والے بزرگ نے اگر تیرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جب تک زمین پر تو زندہ رہے گا تجھے کوئی دنیا میں ذلیل نہیں کر سکتا. بے شک. بے تو جب سفید داڑھی والوں کی بے حرمتی ہوتی ہے تو زلزلے. آتے. نمبر 3 آخری بات جب عورت بے پردہ زمین پر نکلتی ہے عورت تو زلزلے. تمہاری بیٹیاں اسکول کالج یونیورسٹی اور علوم و فنون کی برانچوں میں کوچنگ سینٹر میں کھیلی جا رہی ہے. یہی بات. خبر ہے تجھے کہ تیری بیٹی ہے کہاں؟ مانا میں نے یار تو امیر ہے مگر اتنا امیر مطلب کہ تیری عزت کا جنازہ نکل جائے. مانا تو دولتدار ہے 2.5 لاکھ کی اسکوٹی دے دیا بیٹی کو 25,000 کا موبائل دے دیا اپنی بیٹی کو. مانا میں نے کروڑ پتی ہے تو مگر تجھ جیسے کروڑ پتی کو میں نے کچہریوں میں روتے دیکھا ہے. تجھ جیسے امیروں کو تھانوں میں دامن پھیلا کے بیٹیوں کے آگے عزت کی بھیک مانگتے دیکھا. تجھ جیسے دولتدار کو بیٹیوں کے سامنے میں نے گھٹنے ٹیکتے دیکھا. آپ کہو گے مولانا ثبوت تو ہم دیں گے. تقریباً 1,000 تمہاری لڑکیاں آج غیروں کے گھر میں داخل ہو گئی. غیروں سے جا کے شادیاں کر چکی ہیں وہ. سوال یہ ہے کہ پالا تم نے پرورش تم نے کیا 25 سال تک سینے سے لگا کے تو نے رکھا. مقدمہ کرتے ہو کورٹ میں آتی ہے بیٹی ایک کٹھرے میں کھڑے ہو کے کہتی ہے یہ میرا باپ نہیں یہ میری ماں نہیں یہ میرا بھائی نہیں یہ میرا ماموں نہیں یہ میرا رشتہ دار نہیں یہ میرا بھتیجا نہیں یہ میرا بھانجا نہیں ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں. سوال یہ ہے کہ پانی تم نے تھی خلاف گئی کیوں؟ جملے پر غور کرنا بہت غور کرنا اچھے سے سننا. جملہ 9 مہینے پیٹ میں ماں نے رکھے خلاف کیوں بولی؟ 25 سال تک تو نے پالی تیرے خلاف کیوں بولی؟ تیرا خون تیرے خلاف. سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اس جملے کو بہت آسانی سے سمجھ جاؤ گے اس بات پر جو میں سنا ہوں. ایک بزرگ تھے متقی پرہیزگار ساری زندگی اپنی اولاد کو محبت سے پالا. بچے چھوٹے چھوٹے تھے. ایک بچی 25 سال کی تھی خود بیمار ہو کے بستر پہ گر گئے. آنکھوں کی بینائی بند ہو گئی. جسم نقاہت سے بھر گیا ناغر ہو گئے.
جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا. بزرگ نے کیا کیا جانتے ہو؟ جب آنکھوں سے دیکھنا بند ہوا تو بستر پر گر گئے. 8 دن کا گھر میں فاقہ ہو گیا. چولہے پہ آگ نہ جلی, بچوں کو کھانا نہ ملا, بچے بیمار پڑ کے بستر پہ آ گئے. 25 سال کی جوان بچی سے اپنے بہن بھائی کو بیمار تڑپتا دیکھا نہ گیا. جب بہن بھائی کو دیکھا نہ گیا, بچی کی چیخیں نکلنے لگی. جب بچوں کو دیکھا ایسا نہ ہو میرے بہن بھائی بھوک کی وجہ سے بیمار ہو کے کہیں مر نہ جائے, تو باپ کی اجازت کے بغیر 25 سالہ جوان متقی باپ کی بیٹی چپکے سے گھر سے نکلی اور اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اس بازار میں پہنچی, اس مارکیٹ میں جہاں جسم فروشی ہوتی تھی, تاکہ اپنے جسم کو بیچ کر کچھ سکے کمانے اور کھانے کا سامان خرید کے اپنی بہن بھائی کی جان بچانے. سنیے, قسم اللہ کی ایسی باتیں جب سامنے آتی ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف. ایک مولانا ہے اپنے اسٹاف کے, آپ اپنے اسٹاف کے عالم ہے, اب بیمار ہے. سنبل اور جویا کے بیچ میں جو روڈ نکلا ہے, یہاں کے رہنے والے, نہ گاؤں کا نام لوں گا نہ ان کا نام لوں گا, سمجھے؟ وقت کہیں بھی لا کر رکھ دیتا آدمی, وقت کا پتہ کچھ نہیں ہے. اس لیے میں اپنی تقریروں میں ایک جملہ بولتا ہوں, جس حال میں رہتے ہو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. سبحان اللہ. بہت اچھا وقت تھا ان کا, بہت اچھا وقت. پتا ہے آج کس منزل پہ ہیں؟ 20 تاریخ کو ان کی بیٹی کی برات ہے, 20 تاریخ کو آنے والی پرسوں. میری جماعت کے 4 مولوی ہیں مولانا لوگ, جو 10 دن سے ہم جتنی بھی تقریریں کر رہے ہیں اور ان تقریروں میں جتنا بھی ہمارے پاس انعام آ رہا ہے سب مولانا کی بیٹی کے جہیز کے لیے جا رہا ہے. سبحان اللہ. 10 دن سے مسلسل 4 ہیں ہم, 4. ان مولانا کا نام نہیں بتانا مجھے, نہ گاؤں کا نام, مگر صرف یہ بتانا خدا کی قسم وقت پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے, بالکل نہیں لگتی ہے دیر. پتا کچھ نہیں ہے کس وقت خدا کس منزل پہ لا کے رکھ دے. ایک دن وہ بھی تھا سینکڑوں شاگردوں کے استاد ہوتے تھے وہ, آج مولانا بستر پر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہم ان کے سامنے فون کر کے ہم سے کہا قاری صاحب بیٹی کی شادی آ گئی ہے, کس منزل پہ ہم اچھے سے جانتے ہو. ہم نے کہا فکر نہ کریں آپ, سبحان اللہ. فکر نہ کریں آپ, اللہ کرے گا عیب سے مدد, اللہ کرے گا انتظام. میرا جملہ سنیں آپ, خدا کریم ہے, خدا رحیم ہے. نہ وقت بنتے دیر لگتی ہے اور نہ وقت بگڑتے دیر لگتی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے وقت کا. باپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, 25 سال کی جوان بیٹی باپ کے مشورے کے بغیر گھر سے نکل کے مارکیٹ میں آ کے کھڑی ہو گئی تاکہ بازار میں جسم بیچ کر میں اپنے بہن اور بھائی کی پرورش کروں, انہیں جا کے کھانا کھلا دوں تاکہ میری بہن بھائی کی جان بچ جائے. فرید آباد کے غیور سنیو جملہ سنو, صبح سے دوپہر ہو گئی کوئی نہ آیا, شام ہو گئی کوئی نہ آیا, یہاں تک کہ مغرب ہو گئی, بازار میں کسی نے اسے نظر اٹھا کے تک نہ دیکھا. بازار میں اعلان ہو گیا کہ جس کو جو عورتیں خریدنی تھی وہ سب خرید کر جا چکے. آج جو عورتیں باقی ہیں ان لڑکیاں وہ سب واپس اپنے گھر چلی جائے. اتنا سننا تھا, اتنا سننا تھا. سنے جملہ, خدا کی قسم لڑکی کی آنکھ سے خون کے آنسو نکلے, اپنے چہرے کو دوپٹے میں چھپا کے
25 साल की जवान बेटी मार्केट से मायूस निकली, बाजार से मार्केट से निकलकर घर की तरफ चली, और जैसे कि घर से चली ये 25 साल की बच्ची अपने घर की चौखट में जब कदम रखा, जैसे कि कदम रखा घर में, तो बाप ने आहट से पहचान लिया सुबह से नख्ते जिगर घर नहीं थी, अब आई है। आहट सुनकर कहा बेटी बाद में बैठना, पहले आजा मेरे करीब, पहले आजा मेरे पास, मुझे पता सुबह से थी कहा। 25 साल की मुत्तकी बाप की बेटी अपने बाप के पास गई, हाथ पकड़ के बाप का चूमा सीधे लगाया। बाप ने कहा बेटी बैठ, बोल कहाँ थी? बच्ची नहीं बोली। कहाँ थी? बेटी नहीं बोली। तीसरी बार कहा बेटी कहाँ थी? बेटी ने कहा अब्बा जान माफ करना, आप कमजोर हैं, आप लाकर हैं, आप नहीफ हैं, आप कमाने के लायक नहीं है, आपकी आंखों में अब्बा जान रोशनी नहीं है। मेरे बहन भाई को 8 दिन से एक लुकमा ना मिला था, बीमार होकर बिस्तर पे आ गए थे बहन भाई। मैंने सोचा ऐसा ना हो वाक़े की वजह से मेरे घर में मेरे बहन भाई की मौतें होने लगे, इस खतरे को मद्देनजर रखते मैं आज उस मार्केट में गई थी अब्बा जान, जहाँ जिस्म फरोशी होती है, ताकि अपना जिस्म दूसरों के हवाले करके चंद सिक्के कमा लूं और अपने बहन भाई की जान बचा लूं। इतना जब कहा तो बीमार बाप बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ, अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के कहा बेटी सच बोल, क्या किसी ने कीमत लगाई? क्या किसी ने खरीदा? क्या किसी ने सौदा किया? क्या कोई तेरे पास आया? क्या किसी ने तेरे आगे बात की? बच्ची ने कहा बाप हैरत है इसी बात पर, जो मुझसे कम हुस्न वाली थी उन्हें अच्छी कीमत में लोग लेकर चले गए और मकसद हल करके उन्हें छोड़ के भी चले गए, मगर सुबह से शाम तक खड़ी रही। कीमत लगाना तो बड़ी बात, मेरे बाप किसी ने मुझे नजर उठा के भी नहीं देखा है, मुझे किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा। बाप ने कहा बेटी सुन, अभी तो सिर्फ एक दिन गई है, अगर उस बाजार में कयामत तक जाके खड़ी रहेगी तब भी तो तुझे नजर उठा के नहीं देखेगा, इसलिए कि अपनी जिंदगी में मैंने तुझे कभी कोई हराम का लुक़मा खिलाया नहीं। औरत बेपर्दा जमीन पर निकलती है तो ज़लज़ले हर हाल में अपनी बेटियों को पर्दा दे। जुमला सुनो, एक रोटी की जगह आधी खाओ, अपने बच्चों को अपनी बेटियों को पूरा दुपट्टा उड़ाओ। दूसरा महरेरा शरीफ से निकला हुआ एक जुमला, एक रोटी की जगह आधी खाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। जोर से बोलो। अपने बच्चों को मैं नहीं कहता कि हिंदी मत पढ़ाइए, पढ़ाइए हिंदी, इंग्लिश, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, प्रोफेसर, MBBS, BOMS सब कुछ बनाओ। सबसे पहले अपने बेटे को मोहम्मद मुस्तफा का मुसलमान बनाओ, खूब पढ़ाओ, अपने बेटों को बड़ी कुर्सियों पर ले जाओ, करोड़ों खर्च करके उनके कलम में इतनी ताकत दे दो कि तुम्हारा बच्चा पल के इतनी ऊंची कुर्सी पे आ जाए कि जब किसी खैर कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम की नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। अगर सब कुछ पढ़ाने से पहले मदरसा इस्हाकुल उलूम में अपने बेटे को इतना जरूर पढ़ाइए कि जिस दिन आप मरो तो ये तुम्हारी कब्र पे खड़े हो के सूरह यासीन की तिलावत। सुनो, तकरीर के आखिरी बात बहुत और से एक जुमला, क्या तुम नहीं चाहते कि इस्लाम में चमक बाकी रहे? बोलो, चाहते हो? चाहते हो तो सिर्फ गर्दन हिला के काम चलेगा या मुंह से भी बोल? जोर से, जोर से, जोर से बोलो।
یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس نے دیا؟ اللہ نے. زور سے بولیے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ آج میرے پاس 1 ہے کل 2، آج 1 لاکھ ہے کل ہے نا، آج 1000 ہے کل. اچھا آسان نسخہ میں بتا کے چلا جاؤں آج کی تقریر میں تمہیں. جی سبحان اللہ بولیں گے سب؟ سبحان اللہ. زور سے بولیں گے اور بہت غور سے سنیں گے، ہاتھ اٹھا کے بولیں گے سبحان اللہ. میرے رسول کے قریب صحابی 5 وقت کی نماز نبی کے پیچھے پڑھتے تھے. بے شک. کتنے وقت کی بول رہو زور سے؟ 5 وقت. نبی کے پیچھے. اللہ فجر میں دعا میں رکتے ہی نہیں تھے، پہلی بار جاتے تھے. ایک دن صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ کے جو فلاں غلام ہے صحابی سرکار کو نماز پڑھتے ٹائم پڑھتے مگر دعا میں نہیں رکتے. نبی بولے روک لینا آج پوچھیں گے. ہاں اتنا جب کہا جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے چلے ایک صحابی نے کہا رکو تمہیں نبی نے بتایا. سبحان اللہ. آنکھ سے آنسو نکل گئے. یہ کیوں جاتے تھے؟ یہ تو یہ جانے یا پھر روکنے والا نبی جانے. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. رکتا گئے اگر دل کی دل میں تھی. نبی نے جلدی دعا مکمل کی. ساری دنیا کا مسلمان گنبد خضرا کی طرف جاتا اور گنبد خضرا کا مکی اٹھ کر اپنے غلام کی طرف آتا. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے میرے رسول آ کر میرے آقا فرماتے ہیں میرے دیوانے نماز پڑھتے ہو دعا میں نہیں رکتے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے دعا عبادت کا مقصد ہے؟ بے شک. عرض کرتے ہیں آقا پتہ ہے. رکتے کیوں نہیں؟ عرض کرتے ہیں آقا ایک مجبوری ہے. کہا کیا؟ کہا سرکار آپ تو جانتے ہیں نا میں غریب ہوں ہائے ہائے. اور میرے گھر میں کئی دن کے فاقے ہوتے ہیں، سرکار آپ کو تو پتہ ہے نا. کہا ہاں. کہا آقا میرے گھر میں جھوپڑی پڑی ہے، چھپر ہے اور میرے مکان کے قریب ایک غیر مسلم کا مکان ہے. اس کے گھر میں کھجور کا درخت کھڑا، اس کی ٹہنیاں مجھ غریب کے گھر میں لٹکی ہیں. پکی پکی کھجوریں ٹوٹ کر ہوا کے جھونکوں سے رات میں میرے گھر میں گر جاتی ہے. میرے چھپر سے پھرک کر وہ میری حویلی میں آتی ہے. میرے بچے بھوکے سوتے ہیں. آقا اس لیے جلدی سے بھاگ جاتا ہوں نماز پڑھ کے دعا میں رکوں گا تو دیر ہوگی. یہ خدشات تڑپاتے ہیں ایسا نہ ہو کوئی بیمار بھوکا بچہ اٹھ جائے اور میرے جانے سے پہلے اس کی اٹھا کے کھجور کھا جائے. آقا میں نہیں چاہتا حرام کا کوئی لقمہ میری اولاد کے پیٹ میں کر جائے. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ بھی رونے لگے اور میرے نبی بھی رونے لگے. اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا تو جا. جس کے گھر میں وہ درخت تھا نبی نے اسے بلایا اور بلا کر کہا اس کی قیمت بول. واہ اس نے بھی جی بھر کے بولی سبحان اللہ. اور نبی نے رحمت والی جیب میں ہاتھ ڈال کے قیمت جی بھر کے دی. سبحان اللہ. زور سے دل سے بولو فریضہ آباد والو. جب قیمت دے دی میرے نبی کا غلام ظہر میں آیا ہاتھ پکڑ کر نبی بولے دجانا ہائے ہائے. آج کے بعد مت گھبرانا سبحان اللہ. بے شک. اور اب جب تو گھر جانا تو اپنے گھر والوں کو جا کے بتانا آقا کیا ہوا. کہا ہم نے تیری مشکل کا علاج کیا. سبحان اللہ. کیا ہوا؟ کہا وہ جو درخت تھا نا جس کی وجہ سے جاتے تھے ہم نے آج تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے وہ خرید لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھجوریں کھاؤ اور اپنی اولاد کو کھلاؤ. سبحان اللہ. اتنا جب کہا خدا کی قسم مچل کر رہ گیا دیوانہ. گئے کھجوریں توڑی بھوکی بیوی کو کھلائیں بیٹیوں کو کھلائیں بیٹوں کو کھلائیں. گھر میں لگتا تھا جیسے آج عید آ گئی ہے. سبحان اللہ. بہت بہت ماشاء اللہ. ارے آپ جن روٹیوں کو اٹھا کے تم کچرے میں ڈال دیتے ہو، جن چاولوں کو اٹھا کے تم کچرے میں ڈال دیتے ہو، ان کی قیمت ان سے پوچھو جنہیں وقت پر روٹیاں نصیب نہیں. اللہ. تم کیا جانو بچے ہوئے چاولوں کی قیمت کیا ہے. یہ جو عورتیں گھر میں زیادہ بنا بنا کے کچروں میں ڈالتی ہیں روٹیاں کھانے، اللہ. ان کو سمجھاؤ تم نہیں جانتی ہو ان کھانوں کی قیمت. ان کی قیمت ان سے پوچھو جو ایک ایک روٹی کے لیے ہوٹلوں پر بھیک مانگ رہے. تم کیا جانو. ابو دجانہ کے گھر میں خوشی ایسی تھی لگتا تھا آج عید آ گئی. زور سے اگلی بات سنو. زندگی آگے خوشی میں بڑی اور بڑھتے بڑھتے اس منزل پر پہنچ گئے غریبی امیری میں بدل گئی.
اسے کھاتے تھے اور بیچ کے اپنے اخراجات پورے کرتے اور کاروبار چلاتے. گھر پر گیا اور وہ وقت بھی آ گیا حضرت ابو دجانہ کے لیے قریب تھے, امیر بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا فرید آباد بولے ایک بات کہہ دوں تم سے, تم نے یہ دیکھا ہوگا کبھی کبھی جب تم ترقی کرتے ہو نا تو وہ جو پڑوسی ہے بولتا بھی ہے, ہنستا بھی ہے, اور سامنے آتے ہو اور بھائی کیا حال ہے, معاملہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اور وہی 2-3 دن سے مل ہی نہیں رہے یار, ملاقات ہی نہیں ہو رہی, دل بڑا پریشان تھا یار, تم ہو کہاں, بے وقوف سمجھتے ہو سامنے والے کو کیا, وہ روٹی نہیں کھاتا ہے, وہ پانی نہیں پیتا ہے کیا. سن مسکرا کے ملنے والے اور دل میں بغض رکھنے والے, اس سے تیرے دو نقصان بڑے اور اندرونی تو سینکڑوں. نمبر 1 تیری نیکیاں برباد ہوتی, نمبر 2 تیرے رزق میں کمی ہوتی. حاسد کبھی مت بننا, ایمان کمزور کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایمان کمزور. حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں حاسد کے ایمان کی خوشبوؤں کو برباد کر دیا جاتا ہے. یہی بات. خوشبو ایمان کی, اللہ اللہ جو بہار ہوتی ہے ایمان میں وہ کم ہو جاتی ہے. حسد کی بیماری بہت, اگر پڑوس نے مکان بنا لیا پڑوسی نے, تو پڑوسی کو رات بھر نیند ہی نہیں آ رہی ہے. اگر پلاٹ خرید لیا اور محلے میں خبر ہو گئی کہ آج اس نے 10 لاکھ کا پلاٹ خریدا, تو یہ گھر میں آ کے کپڑا باندھ کے سر پہ لیٹ گیا. بیوی کہہ رہی ہے کھانا نہیں کھاؤ گے, ارے یار تجھے کھانے کی بڑی ہے, بیکار ہو گئی. بولے کیوں, ارے بولے کیا جینے میں جینا ہے یار, وہ جو ہے ہمارا پڑوسی ہے تو رات و دن محنت کر رہے ہیں, پھر بھی جو کے تون لے یار, اور اس نے 10 لاکھ کا گھر لکھوا لیا, تو ایسا کر, تو ڈکیتی کر لیتی ہے. شرم نہیں آتی؟ سنو, حسد مت کرو زندگی میں کبھی بھی, حسد نہیں. اور حسد سے 2 بڑی پریشانیاں کیا بتائیں میں نے. نمبر 1 نیکی برباد, نمبر 2 رزق میں, اور اندرونی بڑی بیماری بتاؤں, ٹینشن. اور ٹینشن سے تمہیں کیا ہوگا, بلڈ پریشر ہائی, جب وہ ہوگا اٹیک. 2.5 لاکھ میں پڑ لیا ایک بال, اوریجنل والا. لوکل ڈلواؤ گے تو 1,15,000 میں, اوریجنل 2.5 لاکھ میں, جس کی گارنٹی ہے, اور اس کی گارنٹی بھی ڈاکٹر دے رہے ہیں, وہاں کوئی گارنٹی نہ. ارے بولو, مگر یہاں فری میں لے لے. حسد مت کر, سرکولیشن اتنا ہائی کرے گا رب, خدا کی قسم نہ رزق میں کبھی ہوگی نہ زندگی میں کبھی ہوگی. بن جائے حسد مت کر, ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے حسد. سنو, ان کی زندگی جب حسین بنی, جو اس کے گھر میں درخت تھا اس کو حسد ہو گیا. اس کے دل میں کیا آیا, بولے ارے یار یہ غریب تھے مالدار بن گئے, ایک کام کروں, میں نے درختی تو بیچا, ان کے نبی کو زمین تھوڑی بیچی ہے, کھڑا تو میرے گھر میں, اب کھیلوں چال. چہرہ میری طرف کر کے سنو فرید آباد والو, بہت سکون کی بات. اتنا سوچا, رات بھر نیند نہ آئی, دروازے پہ کھڑا ہوا. ابو دجانہ جب فجر کی نماز پڑھنے چلے تو اس نے روک لیا. جیسے ہی روکا اس نے, ابو دجانہ بولے کیا بات, بولے ذرا بات سنو, رات بھر انتظار میں کھڑا ہوں, سویا نہیں ہوں بالکل. ابو دجانہ بولے اچھے سے سمجھتا ہوں, تجھے نیند کیوں نہیں آ رہی ہے. کہا مطلب, بولے مطلب نہیں, تو بتا. کہا میں نے تمہیں درخت بیچا, زمین تو نہیں بیچی ہے, اسے اکھاڑ کے اپنے گھر میں لے جاؤ. اے ہے صحابی تھے, وہ نہیں تھے صحابی, کوئی اور نہیں تھے. میں کسی کا نام لینا نہ بیٹھا, اپنے نبی کا ذکر کرنے بیٹھا. سن لو, اگر کوئی اور ہوتا تو اگر مگر کرتا. صحابی بولا ارے بول کیا کہنا تجھے, کہا اکھاڑ کے لے جاؤ. بولے لے جاؤں گا. کب, بولے نماز کے بعد. یہ بولا نماز, بولے جانتا نہیں ہے مسلمان ہوں میں.
اور مسلمان صبح کو جب تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا جب تک وہ خدا کی نماز نہ پڑھے. آج سامنے سے نماز پڑھ کے پکا بولے پکا لے جاؤں گا. کہے نماز پڑھی فجر کی, نبی سے ملے, نبی بولے کیسے ہو؟ آقا بہت اچھا ہوں. آج کا ہوتا تو بلڈ پریشر ہائی ہو. ہاں آقا بولے ارے آقا کیا ہوں کیسا ہوں؟ میں تو لٹ گیا, مر گیا, سب ختم ہو گیا, برباد ہو گیا, یہ ہو گیا اور وہ کیا. لاکھوں سلام ہو نبی پر اور نبی کے غلام ہو. آقا بولے کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ بہت اچھا. سبحان اللہ. نبی بولے پھر آج سرکار کچھ عرض کرنا تھا. بولے کیا؟ بولے جو آپ نے تحفہ دیا تھا نا مجھے. بولے ہاں. سرکار وہ جس کے گھر میں کھڑا وہ مجھ سے کہہ رہا ایسا اکال کے گھر میں لے جاؤ. نبی آسانی سے بولے تو پھر لے جاؤ. سبحان اللہ. زور سے زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو عشق رسول اللہ. اور شان دیکھو اپنے رسول کی. کوئی بھی کچھ کہہ دیتا نبی ایسے نبی ایسے. تو ابھی جانا ہی نہیں ہے نبی ہیں کیسے, سبحان اللہ. نبی کیسے ہیں یہ آ کے ہم سے پوچھ. نبی ہیں ایسے. سبحان اللہ. آ گئے. نبی بولے ایک کام کرنا, جب تو وہاں پہنچے تو درخت سے جا کے کہنا تو میرا ہے. نبی نے تیری قیمت میرے حق میں ادا کر دی ہے. یہاں سے نکل میرے حویلی میں چل. کہا ٹھیک ہے آقا. آ گئے اور آ کے جیسے ہی دروازے کے قریب آئے اس کے تو دیکھا وہ کھڑا تھا. کہا بھائی کھڑے ہو؟ بولے ہاں میرے انتظار میں. بولے چلو. کہا کاٹو گے؟ بولے ہاں. کھائے سے؟ بولے ہتھیار سے. کہاں ہے؟ بولے میرے دل میں. کس نے دیا؟ بولے میرے نبی نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے درخت کے پاس طاقت دیکھو میرے رسول کی. کیا شان ہے ہمارے آقا کی. آئے غلام. اس نے نیچے دیکھا اوپر دیکھا, دیکھ کے تھک گیا. بولے ارے یار یہ کیا معاملہ بھائی, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ابو دجانہ بولے بھائی لے جائیں ہماری چیز ہے. بولے لے جا. درخت کی طرف دیکھ کر بولے تو میرا ہے, تیری قیمت نبی نے میرے حق میں ادا کر دی ہے. یہاں سے نکل میری حویلی میں چل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درخت نے سنا, زمین سے اپنی جڑوں کو ستوں کو کھینچا, نسلوں کو نکالا اور زمین کو پھاڑ کر نبی کا حکم سنا تھا. خدا کی قسم دیوار پار کر کے اس غدار کے گھر سے نکل کے وفادار کے گھر میں جا کے کھڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے ہی جا کے درخت کھڑا ہوا, سنو فرید آباد والو, ادھر درخت اکھڑا, اس یہودی کا دل اکھڑ گیا. جیسے دل اکھڑا, جب مسلمان گھر سے نکل کے چلا تو دامن پکڑ کے بولا تو جانا بعد میں جانا, پہلے میرے گھر میں مجھے کلمہ پڑھانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا کیوں؟ بولے صرف اس وجہ سے کہ جب تیرے نبی کی عزت کا یہ حال ہے کیا بات ہے. تو جس کا وہ محبوب ہے اس رب کی عزت کا حال ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھا کلمہ ہو گیا مسلمان. درخت نکل کے ان کے گھر میں. مگر فرید آباد والوں اب جو بات آ رہی ہے اسے دل سے سن لو یار, اور اپنی اولادوں کو بھی سنایا کریے, اپنے خاندان کو بھی سنانا, اپنے رشتہ داروں کو بھی سنانا. مالدار کیسا بننا ہے تمہیں, کس طریقے سے مالدار بننا ہے تمہیں. دولت کی سب کو ضرورت ہے, سن لو. ابو دجانہ کے گھر کا کمال. کیا کوئی فرید آباد میں کسی کے گھر میں ایسا درخت ہے جہاں رات کو امرود توڑ لو صبح کو پھر لگا ملے؟ آم توڑ لو صبح کو پھر لگا ملے؟ سیب توڑ لو صبح کو پھر لگا ملے؟ ہے کوئی؟ اگر ہو تو ہاتھ اٹھا دے تاکہ صبح کو میں بھی بتا دوں کہ جھوٹا فرید آباد میں بھی ہے. نہیں ہے نا, دنیا میں تو ہے نہیں مگر جنت میں ہے. سبحان اللہ. کہاں ہے ایسے درخت؟ جنت میں. زور سے کہاں ہے ایسے درخت؟ کمال یہ ہوگا, یہ بیٹھے مفتی صاحب پوچھو قیامت کے جنت میں تمہارا جی چاہے گا ہم سیب توڑیں, توڑیے جھٹکے سے, لیجیے ہاتھ میں, کھائیے, اوپر دیکھیے, جہاں سے توڑا تھا اسی ٹہنی پر پھر لگا لیا. سبحان اللہ. خدا کی رحمت کا خزانہ جنت میں کم نہیں ہے. زور سے بولو. مگر معاملہ جنت کا اور ہو رہا ابو دجانہ کے گھر. رات کو سارے درخت سے کھجوریں توڑ لیتے ہیں ابو دجانہ, صبح کو پھر بھرا ملتا ہے پیڑ. روز ہوا ایسا, روز ہوا. غریب تھے, مالدار بن گئے. خدا کی قسم ایک دن صحابہ نبی کی بارگاہ میں بولے آقا
ایک بات کہنا تھی. کہا کیا؟ کہا سرکار ابو دجانہ سے ایک بات تو پوچھ لو. بولے کیا پوچھ لوں؟ کہا سرکار روز کھجورے توڑتے صبح کو پھر درخت بھرا ملتا، بات کیا؟ نبی بولے آج پھر روک لیو. فجر پڑھنے آئے صحابہ نے کہا رکو گے ابھی نہیں جاؤ گے تم. بولے کیوں؟ بولے تمہیں نبی نے روکا. اے صحابی رکے. نبی ہزاروں کے بیچ میں بولے میرے غلام بولے جی حضور ہم نے سنا روز کھجورے توڑتے ہو رات کو. بولے سرکار میرا کیوں نہیں توڑوں گا؟ سبحان اللہ. آپ نے دیا کیوں نہیں توڑوں گا؟ آپ کی عطا میں تو 10 بار بھی توڑوں گا. سبحان اللہ. نبی بولے توڑنے منع نہیں کر رہا مگر بات سنو. کیا ہم نے سنا صبح کو بھی لگی ملتی ہیں؟ سبحان اللہ. کھجور ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. ہائے ہائے. درخت کی بہاریں کبھی نہیں ہو رہی ہے. ہائے ہائے. لالا زار ہے تمہارا گھر، غریبی امیری میں بدل گئی. عرض کرتے آقا سچے جھوٹ تھوڑی ہے. سبحان اللہ. زور سے آقا کیوں نہیں آئیں گی کھجوریں؟ کہا جب توڑ لیتے ہو پھر کیوں؟ 6 مہینے میں آئیں گی، صبح کو کیوں؟ ابو دجانہ بولے آقا قیامت تک روز آئیں گے. سبحان اللہ. نبی بولے کیوں؟ کہا آقا زمانہ کچھ بھی کہے الگ بات، مگر مجھے آپ کی زبان پر یعنی میرے رسول میرے آقا مجھے آپ کی زبان پر یقین ہے. آپ نے اسی منبر پر بیٹھ کر ایک مرتبہ کہا تھا جو مال خدا کی غریب مخلوق پر ہائے ہائے. یا خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے گا جی. وہ مال کبھی کم نہیں ہوگا. کیا بات ہے. آپ نے کہا تھا آقا جسے غریبی سے امیری خریدنی ہو وہ اپنا تھوڑا پیسہ خدا کی راہ میں دے دیا کرے، خدا اسے وہ امیری عطا کرے گا کہ اس کی نسلوں سے بھی دولت کھائی نہیں جائے گی. اے فرید آباد کے زندہ دل سنیو، تم آج نبی کے غلام بیٹھے ہو، مجھے قسم کھا کے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو جوش میں. یہ کان کس نے دیے ہیں؟ یہ زبان کس نے دیے؟ یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ یہ پیر کس نے دیے ہیں؟ اولاد کس نے دی ہے؟ ماں باپ کس نے دیے ہیں؟ گھر کس نے دیا ہے؟ چاہتا تو کرونا میں تجھے اٹھا لیتا، چاہتا تو زلزلہ بھیج کے تجھے ختم کر دیتا، چاہتا تو تجھے بھیک مانگنے والا بھکاری بنا دیتا، مگر فرید آباد کے میرے سنی بھائیوں اللہ نے تجھے بھکاری نہیں، محتاج نہیں، اچھے جسم والا بنایا، امیر و دولتدار بنایا. تو جس رب نے تمہیں دیا ہے واہ سبحان اللہ. اگر اسی رب کے نام پر میں تم سے کوئی سوال کر دوں جی. کیا بات ہے. تو مجھے امید ہے فرید آباد والوں تم اس رب کے نام پر مجھے محروم نہیں کرو گے. انشاءاللہ. میں اپنے نبی کے نام پر اس مجمع سے جی. کوئی نبی کا غلام مانگتا ہوں جو 11,000 روپے مدرسہ اسحاق العلوم کے لیے اعلان کرانے کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ لائیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت مدرسہ اسحاق العلوم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ ذاکر بھائی. ذاکر بھائی. ذاکر بھائی. اے بھائی تم دونوں بیٹھو ایک منٹ. سبحان اللہ. 11,000 روپے دیے ہیں نبی کے گھر کے لیے. اللہ گھر جنت میں عطا کرے، نسلوں میں بہاریں دے دے، آمین. کمائیوں میں برکت دے دے. آمین. پروردگار عالم ہر آنے والی بیماری سے ان کے گھر کو نجات عطا کرے. آمین. آمین. دوسرا کون ہے میرا بھائی 11,000 والا؟ مدرسہ اسحاق العلوم کے لیے ادھر سے آواز آئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. کھڑے رہو کھڑے رہو. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان. آپ کا نام؟ اظہر بھائی. رفیع بھائی. اظہر بھائی. رفیع بھائی کے ساتھ ہے. رفیع بھائی کے ساتھ دادے. سبحان اللہ بولو. 11,000 روپے اللہ قبول فرمائے. اللہ ان کے جان کی مال کی ایمان کی عزت اور آبرو کی حفاظت. کیا نام ہے؟ سبحان اللہ. ایک ہے عاشق بھائی. ایک منٹ. سبحان اللہ. جی سرتاج بھائی. سبحان اللہ. 11,000 روپے اللہ ان کے جان کی مال کی ایمان کی عزت اور آبرو کی حفاظت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عاشق دانش بھائی. عاشق بھائی. دانش بھائی 11,000 روپے سبحان اللہ. نبی کے گھر کے لیے اللہ ان کے جان مال
ईमान इज्जत आबरू की हिफाजत हाशिम भाई आशिक हाशिम भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जवान आदमी है मेरा भाई हाशिम भाई। 11,000 रुपए नबी के घर के लिए अल्लाह 11,000 के बदले इनके खानदान में रहमत और नूर का उजाला सुभान अल्लाह आमीन अल्लाह मेरे भाई की उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए। वो से बात का सदका पूरे घर को अता आमीन आमीन सुभान अल्लाह। कितने लोग हो गए? 5 हो गए। रुक जाइए जी सुभान अल्लाह। 5 लोग हुए अभी। गरीब नवाज के नाम की होती है छठी। 1-2 मिनट में 6 लोग खड़े हो जाओ गरीब नवाज के नाम पे। सुभान अल्लाह। 11,000 वाले खड़े हो जाओ जल्दी। एक मेरा भाई खड़ा हुआ।